مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 12۔ کیلکولس کا پہلا کورس ختم کر کے وہ اگلے سیمسٹر میں جا چکا تھا، مگر اب انہیں ملنے کے لیے اس کلاس کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ وہ دونوں ہمہ وقت ساتھ ہوتے تھے۔ ایشین سٹوڈنٹس کی ایک تنظیم تھی جو وہاں زیر تعلیم ساؤتھ ایشین سٹوڈنٹس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز کا اہتمام کرتی رہتی تھی، تاکہ اس طرح ان ممالک کے طالب علموں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا رہے۔ مریم اس کی ممبر تھی اور اس کی خواہش پر وہ بھی اس کا ممبر بن گیا۔ اس روز اس تنظیم کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹیوں میں جانے کا شوقین نہ ہونے کے باوجود وہ مریم کے ساتھ بسد شوق تمام پارٹیز میں جاتا۔ وہ اس رات بھی اس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ساؤتھ ایشین ممالک سے تعلق رکھتے بہت سے اساتذہ کو بھی آج اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے پروفیسرز اور لیکچررز چاہے جتنے بھی سخت مزاج ہوں، مگر کلاس روم سے باہر خصوصاً اس طرح کی تقریبات میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خوب گھل مل جاتے۔ آج کی اس پارٹی کے لیے ان کے ایک پروفیسر نے اپنے گھر کا بیک یارڈ ان لوگوں کو خود آفر کیا تھا۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا اور بیک یارڈ میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں باربیکیو کیا جا سکے اور تمام افراد وہاں بیٹھ بھی سکیں۔ وہ میتھس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، 38 سال کے بالکل ینگ ایسوسیٹ پروفیسر۔ غالباً والدہ امریکن تھی اور والد انڈین۔ زین لڑکوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور مریم اپنے پروفیسر اور چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باربیکیو کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اسے پروفیسر کا اس سے اتنا گھلنا ملنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہر بات کے لیے اسی کو آواز دے رہے تھے۔ مریم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ان کی نگاہوں میں مریم کے لیے پسندیدگی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، مگر مریم نے شاید اسے بیک یارڈ سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے مریم کی آواز سنی۔ زین، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے نظریں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، گھر جا رہا ہوں۔ مجھے بتائے بغیر؟ میں تمہیں اٹھ کر آتا نہ دیکھتی تو تم مجھے بتائے بغیر چلے جاتے، چاہے میں جتنا بھی پریشان ہوتی رہتی۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ تھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تمہیں بتانے کی، تم ڈاکٹر خان کے ساتھ کافی مصروف تھیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کچھ جتانے والا تھا۔ مریم اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں ہی چلے جاتے اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں چاہنے اور سراہنے والے لوگ بے شمار ہیں۔ زین شہریار اتنے لوگوں کے درمیان نظر کہاں آئے گا؟ وہ بہت بے مروتی سے بولا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ زین شہریار مجھے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اس کی میرے لیے اہمیت کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، سوائے اس کے کہ وہ میرے لیے ساری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اہم ہے، سوائے اس کے کہ جس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں خوش ہوتی ہوں، سوائے اس کے کہ جب وہ آس پاس نظر نہیں آتا میرا دل اداس رہتا ہے، سوائے اس کے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے مگر زین شہریار مجھے غلط سمجھے تو اپنی ہر اچھائی، ہر خوبی میرے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے رویے اور اپنے لفظوں کی سختی پر شرمندہ ہونا بھول گیا۔ وہ مریم کے آنسوؤں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اس کے لفظوں میں موجود محبت کی شدت پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ مریم، وہ بے اختیار اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے۔ لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زین۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا شاید محبت تو کرتا ہے مگر اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتا۔ شاید میں اس کے لیے اتنی اہم ہوں ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہے۔ مریم اس کا جواب سننے کے لیے وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ چند منٹ وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے مریم کے اظہار محبت نے خوشی دی تھی۔ اسے اس کے آنسوؤں سے تکلیف پہنچی تھی۔ اپنی خود ساختہ سوچوں اور احساس کمتری میں گھر کر وہ اس لڑکی کو گنوانے چلا تھا۔ وہ لڑکی ہونے کے ناطے اظہار محبت میں پہل اس کی جانب سے چاہتی تھی۔ اس کے لبوں سے کسی خوبصورت اقرار کو سننے کی منتظر رہی تھی۔
اور وہ اسے یہ خوشی نہیں دے پایا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ وہ اپنی اس زیادتی اور اس غلطی کا ازالہ اب کسی بہت بہت خوبصورت اور منفرد انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا وہ یہ سوچ چکا تھا۔ آنے والے چند دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارے۔ بظاہر مریم اس کے ساتھ پہلے والے انداز ہی میں مل رہی تھی۔ وہ دونوں پہلے ہی کی طرح ساتھ ہوتے تھے، مگر وہ جانتا تھا مریم اس سے سخت ناراض تھی، اتنی ناراض کہ اپنی ناراضی کا اظہار کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ویکینڈ پر اس نے اپنے ساتھ اسے کروز شپ پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کروز پر صرف وہ دونوں ہی ہوں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کروز شپ پر 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے۔ اس کروز شپ نے لاس اینجلس سے لے کر کیٹلینا آئی لینڈ تک جانا تھا۔ درمیان میں 2 اور خوبصورت مقامات پر رکنا تھا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اصرار پر مان گئی تھی۔ لاس اینجلس سے ان کی کروز شپ نے روانگی کا آغاز کیا، تب مریم اس سے تعجب سے پوچھنے لگی، تمہارے دوست کہاں رہ گئے؟ میری دوست مریم میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس کے لفظوں میں گہرائی تھی، سچائی تھی۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، میوزک، بہترین کھانے اور بھی بہت کچھ۔ سارا دن وہ اس سب کو انجوائے کرتے رہے۔ رات میں وہ اسے اپنے ساتھ عرشے پر لے آیا تھا۔ وہ کھلے سمندر کے بیچوں بیچ خوبصورت جہاز کے ڈیک پر خوبصورت سرخ گلابوں کے ساتھ اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری عمر بتانا چاہتا ہوں، تمہیں میری محبت اور میرا ساتھ قبول ہے؟ اس نے آہستگی سے بولتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھائے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زین، وہ جیسے اس سے اس انداز سے اظہار محبت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور وہ حیران بھی۔ مریم نے بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے اور اپنا ہاتھ زین کے بڑھے ہاتھ میں دے دیا۔ تم کبھی بھی اور کہیں بھی کہتے مجھے اچھا لگتا، مگر مجھے پرپوز کرنے کے لیے یہ خوبصورت جہاز اور یہ سمندر منتخب کر کے تم نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت یادگار بنا دیا ہے زین۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے والہانہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ بیٹا جی، 20 سال کی عمر شادی کے لیے کچھ چھوٹی عمر نہیں ہے، اس کی امو جان چھیڑنے والے انداز میں اس سے فون پر کہہ رہی تھیں۔ جہاز سے واپس آ کر اس نے اس رات ہی اپنی امو جان کو فون کیا۔ وہ انہیں مریم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اپنے گھر میں وہ صرف ماں ہی سے قریب تھا کہ باپ نے اسے کبھی درخور اتنا سمجھا ہی نہ تھا، سو باپ سے وہ مریم کا کیا تذکرہ کرتا۔ رہ گیا سکندر تو اسے وہ اس قابل سمجھتا نہیں تھا کہ اپنی اتنی ذاتی بات اس سے شیئر کرے۔ اس نے شہریار خان اور سکندر شہریار دونوں کے متعلق سوچنا اور گڑنا ان دنوں بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سکندر کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ کرنا ہے نہ موازنہ۔ میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ بڑی ایمبیشیس لڑکی ہے، اگلے 4-5 سال تو ہم دونوں ہی کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن منگنی یا بات تو طے کی جا سکتی ہے اس دوران۔ پلیز امو جان، آپ پاپا سے بات تو کریں۔ زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات باپ تک پہنچانے کے لیے امو جان ہی کا سہارا لیا تھا۔ اچھا، میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ اس کے اصرار کے جواب میں امو جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی۔ تھینک یو امو جان۔ وہ سرشار سا ہو گیا۔ یہ بتاؤ وہ ہے کیسی؟ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا اور وہ انہیں مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا۔ مریم بہت خوبصورت ہے امو جان، وہ بہت ذہین ہے، وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تب بھی کوئی معمولی سی برائی بھی اس میں نہیں نکال سکتا۔ تب تو میں مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین، امو جان ہنس کر بولی۔ ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مریم کو کون ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ وہ ان کے معیار سے بھی بہت بڑھ کر ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی اس کے لیے نہیں، انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لیے سوچ رکھی ہوگی۔ اور سکندر، اس کا کیا رد عمل ہوگا جب وہ مریم سے ملے گا؟ اس نے کسی کو شکست دینے کے لیے مریم کو نہیں چنا تھا، مگر اس وقت امو جان سے بات کرنے کے بعد جب اس نے اپنے پاپا اور سکندر کو سوچنا شروع کیا، تب بے اختیار یہ سوچ اس کے دل میں ابھری تھی کہ سکندر خود اپنے لیے یا اس کے پاپا چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی سکندر کے لیے ڈھونڈ لائیں، مگر وہ مریم جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔
ایک عجیب سی طمانینت، ایک عجیب سا سکون وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ سکندر لیونگ روم میں آیا تو امو جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ زین سے فون پر بات کرنے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھیں۔ وہ زین کے مقابلے میں گھر جلدی جلدی آتا تھا۔ 2 یا 3 دن کی بھی چھٹی آتی تو وہ دوڑا دوڑا گھر آ جایا کرتا تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنی امو جان اور اپنے پاپا سب بہت یاد آتے تھے۔ یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا، مگر اسے لاس اینجلس اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ چھٹیوں پر بھی بمشکل ہی گھر آیا کرتا۔ اسے زین کی یاد آتی تو وہ خود اسے فون کر لیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے امو جان، کس کا فون تھا؟ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نمکین پستے اور کاجو انجوائے کر رہا تھا۔ زین کا فون تھا۔ امو جان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ قدرے سنجیدہ تھیں۔ سکندر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ اپنا چھوٹا بھائی اسے کتنا پیارا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ امو جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلایا۔ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تب ہی میں کہوں، محترم چھٹیوں میں میرے اس قدر اصرار کے باوجود بھی گھر آنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لاس اینجلس میں ان کے اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے امو جان۔ زین کہہ رہا ہے میں تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کروں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے امو جان؟ ہمارا زین بہت سمجھدار ہے۔ اس نے یقیناً ایک اچھی لڑکی ہی کو اپنے لیے چنا ہوگا۔ آپ پاپا سے بات کریں۔ اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھیں۔ لگے ہاتھوں تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو، تاکہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں تم دونوں بھائیوں کی بات کر لوں۔ وہ جواباً کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ جو سکندر شہریار کو اچھی لگ جائے، ایسی کوئی لڑکی ابھی تک تو ملی نہیں ہے۔ جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا امو جان۔ اس نے شرارتی سے انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔